میں جس رکشے میں اسکول پڑھانے جاتی تھی اس رکشے والے کے ساتھ مجھے پیار ہو گیا۔ وہ مجھے سنسان جگہ پر لے گیا اور وہاں پر اس نے رکشہ روک دیا اور میرے قریب آیا اور پھر اس نے رکشے میں ہی میرے ساتھ۔ میرا نام شبانہ ہے۔ میری عمر اس وقت 20 سال ہے۔ میں ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی ہوں۔ جس رکشے میں جاتی تھی وہ رکشے والے کی باتیں سن کر مجھے بڑا مزہ آتا تھا۔ میرا یہی دل کرتا تھا کہ میں سارا دن اسی کی باتیں سنتی رہوں، کیونکہ اس کی باتیں اتنی میٹھی ہوتی تھی، کانوں میں میرے ایسے رس گھولتی تھی کہ کوئی بھی لڑکی اس کی باتیں سن کر اس کے چنگل میں آ ہی جائے۔ میری بھی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، نہ میرا لوگوں سے زیادہ میل ملاپ تھا، اس لیے وہ جب بھی باتیں کرتا تو میں خاموشی سے نیچے دیکھنے لگتی تھی۔ میں تھوڑا سا اپنے بارے میں بتاتی چلوں کہ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور میرا جسم بھی پورا بن چکا تھا۔ جہاں سے مجھے موٹی ہونا چاہیے تھا میں وہیں سے موٹی تھی، اور جہاں سے مجھے پتلی ہونا چاہیے تھا میں وہاں سے پتلی تھی۔ جسم بالکل ملائم ملائی کی طرح سے تھا۔ میرے گال سیب کی طرح چمک رہے ہوتے تھے، بڑی بڑی پلکیں، کالے بال، یوں کہہ لیں کہ میں پوری قیامت تھی۔ اس لیے کوئی بھی میری طرف دیکھتا تو وہ اپنا دل ہار بیٹھتا تھا۔ رکشے والا جس کا نام ذیشان تھا وہ بھی دکھنے میں کافی پیارا اور خوبصورت تھا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کی باتیں بہت میٹھی ہوتی تھیں۔ مجھے تقریباً گھر سے اسکول تک آدھا گھنٹہ لگتا تھا۔ میں سارا وقت اسی کی باتیں سنتی رہتی تھی۔ مجھے اس کی باتیں سن کر بڑا مزہ آتا تھا۔ صبح بھی اس کی باتیں سنتی اور شام میں بھی وہ کہانیاں سنایا کرتا تھا اور ہنس ہنس کر باتیں کیا کرتا تھا۔ میں رکشے میں اگلی سائیڈ پر بیٹھی ہوتی تھی۔ وہ شیشے میں سے میری طرف دیکھتا رہتا تھا۔ مجھے اس کا دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ میری روح تک کو سکون پہنچتا تھا جب وہ میری طرف دیکھتا تھا، اور سب سے کمال کی بات تو یہ تھی کہ وہ مجھے میرے نام سے بلاتا تھا، جو کہ تھی تو چیز غیر اخلاقی، لیکن مجھے اس چیز سے کوئی بھی پرابلم نہیں تھی۔ مجھے ہمیشہ مزہ آتا تھا۔ مجھے ایسے لگنے لگا تھا کہ یہی انسان ہے جو مجھے ساری زندگی خوش رکھ سکتا ہے اور میرا خیال رکھ سکتا ہے، کیونکہ صرف اس کی باتیں ہی اتنی اچھی تھی کہ مجھے سب کچھ بھول جاتا تھا۔ ہم معاملہ کچھ اس طرح سے چل رہا تھا کہ وہ مجھے صبح گھر سے جلدی لے آتا تھا۔ میرے اسکول کھلنے سے پہلے ہی وہ مجھے اسکول پہنچا دیتا تھا اور پھر خود میرے پاس کھڑا ہو جاتا تھا اور ہم باتیں کیا کرتے تھے۔ میں پہلے تو باتیں نہیں کرتی تھی، لیکن اب میں بھی آہستہ آہستہ اس کی باتوں کا جواب دینا شروع کر دیا تھا۔ میں دل سے کام لینے لگی تھی، وہ دماغ چلا رہا تھا۔ وہ مجھے بس ایک چیز سمجھتا تھا جس سے وہ اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ میں پاگل جو اس کی باتوں میں آ گئی تھی اور اپنا دل دینے لگی تھی، لیکن وہ تو مجھ سے کچھ اور ہی امید لگائے بیٹھا تھا، کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ جس طرح کی باتیں وہ کر سکتا ہے اس کے ذہن میں ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ مرد سارے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ اسکول پہنچنے کے بعد وہ آدھا گھنٹہ میرے پاس کھڑا رہتا تھا۔ مجھے بھی باتیں کرنی ہوتی تھی اور وہ بھی کیا کرتا تھا۔ مجھے دنیا کا خیال نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے یا نہیں۔ اس سے میرا بھی دل لگنے لگا تھا۔ ہم باتیں بھی کر لیتے تھے، اور دوسری چیز یہ ہو رہی تھی کہ وہ جب میرے پاس کھڑا ہوتا تھا تو میں خود کو بہت محفوظ محسوس کرتی تھی۔ ہم یہ سارا کچھ کر رہے تھے، ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، لیکن ہمارے اسکول کا پرنسپل بہت ہی تیز انسان تھا۔ کسی نے جب دیکھا تو مجھے اپنے آفس میں بلا لیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے یہ سارا کچھ دیکھ لیا ہے، اور میرے پاس CCTV کیمرے میں بھی ریکارڈ ہو چکا ہے۔ اب تمہارے پاس دو ہی آپشن ہیں، یا تو تم میری بات مان لو اور یہ سب چلتا رہے گا، دوسرا یہ کہ میں یہ ویڈیو تمہارے گھر والوں کو دکھا دوں گا، جس سے نہ تو تم دوبارہ اس لڑکے سے مل پاؤ گی، اور دوسرا تمہارا جو حال ہوگا اور تم اچھے سے جانتی ہو۔ میرے گھر والے بہت سخت تھے، اس لیے وہ تو مجھے کبھی دوبارہ
باہر قدم بھی نہ رکھنے دیں۔ میں ڈر گئی تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا یہ بات ذیشان سے بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے پرنسپل سر کی بات مان لی اور میں ان کے پاس ان کے آفس میں چلی گئی تھی۔ وہ مجھے اپنے پرائیویٹ روم میں لے کر چلے گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے جو ڈیمانڈ کی تھی میں نے وہ ڈیمانڈ ان کی پوری کر دی تھی۔ وہ اپنی ڈیمانڈ پوری کرنے کے بعد مجھے جانے کے لیے کہنے لگے۔ میں نے کہا کہ سر میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ رکشے والی بات کسی کو نہیں بتائیے گا۔ انہوں نے کہا کہ رکشے والی تو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن اب میرے پاس تمہاری اصل ویڈیو بھی آ چکی ہے۔ اگر تم میری ڈیمانڈ ہر بار پوری نہیں کرو گی تو میں یہ ویڈیو سب لوگوں کو دکھا دوں گا۔ اب میں مزید گہرے جال میں پھنس چکی تھی۔ ایک طرف ذیشان جو کہ مجھے اپنا نشانہ بنانا چاہتا تھا اور دوسری طرف پرنسپل جو کہ مجھے اپنا نشانہ بنا چکا تھا۔ اب میری زندگی ایک ایسے موڑ پر کھڑی تھی کہ جہاں سے میں نہ آگے جا سکتی تھی نہ ہی پیچھے۔ اب مجھے بار بار یہی کچھ کرنا ہوتا تھا۔ اگر میں انکار کرتی تو بھی میرے گھر والے یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد مجھے مار دیتے اور اگر میں کرتی رہتی تو میں خود اندر ہی اندر مر جاتی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا اور وہاں سے نوکری چھوڑ دی تھی۔ اور آج مجھے نوکری چھوڑے ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں اور جو حرکت میں نے کی تھی اس کا خمیازہ مجھے شادی کے بعد بھگتنا پڑے گا۔ تو دوستو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے لیکن اپنی عزت اپنے غرور کا سودا نہ کریں جو کہ آپ کو ساری زندگی جینے نہیں دے گا۔